سورج طلوع ہوا لیکن میدان جنگ کے گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھیں۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال تھا۔ اسلام کے علمبرداروں، سالار شرجیل کی للکار اٹھی، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے۔ تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شرجیل نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے لیکن رات وہ حملے کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے۔ ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ شرجیل نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑاتے رہے تھے۔ شرجیل کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا۔ اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شرجیل نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو شرجیل نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے، ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان پر لڑنے کا جذبہ ماند پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے۔ وہ اب اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ اور عمر ابن العاص تھے۔ قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد تھے۔ رومیوں کے لیے خالد دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار ابن الازور تھے جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود قمیض اتار کر کمر سے اوپر برہنہ ہو جاتے اور لڑتے تھے۔ انفرادی مارکا ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا اور ان کی برچھی میں پرویا جاتا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کی کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری کی افراط کے باوجود منہ موڑنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے۔ ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی لیکن فحل کے مارکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم کر گیا تھا بلکہ اتنا زیادہ خون بہا گیا تھا جو ان پر انتہا سے زیادہ خوف طاری کر رہا تھا۔